اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مرد کا اور عورت کا فطری طریقے کے مطابق زندگی گزارنا یہ عین شریعت ہے۔ فطری طریقے سے ہٹ کے زندگی گزارنا یہ خلاف شریعت ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت چاہے کہ میں فطری طریقے سے فطری جذبات سے ہٹ کے زندگی گزاروں تو گویا کہ اس زندگی میں سکون نہیں ہے، کیونکہ اس میں شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ تو شریعت نے صرف اس کو فطرت ہی نہیں قرار دے دیا، اس کو ضرورت ہی نہیں قرار دے دیا، بلکہ اس کو باعث ثواب قرار دے دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو آپ دیکھیں، زندگی کو پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیسے اپنی بیویوں کے جذبات کا خیال رکھا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیوی ہیں جو چھوٹی عمر تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ایک چھوٹے پن کا، چھوٹی عمر کا بھی لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے کے جا رہے تھے کسی غزوہ پر، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ نوجوان ہے، نوجوان کو عام طور پر بھاگنے دوڑنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس جذبات کا بھی خیال رکھا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ آپ آگے تشریف لے جائیں۔ وہ آگے چلے گئے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ آ جاؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ چنانچہ جب دوڑ لگائی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم ذرا بھاری تھا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم بالکل دبلا پتلا تھا۔ جب دوڑ لگائی تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے نکل گئی۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر ایسا موقع آیا تو پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی دوڑ لگائی کہ آؤ پھر آج دوڑ لگاتے ہیں، تو اس وقت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم ذرا بھاری ہو چکا تھا، وہ نہ دوڑ سکیں، یعنی دوڑی تو صحیح لیکن آگے نہ نکل سکیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ بدلہ ہے اس کا جو پہلی مرتبہ ہم نے دوڑ لگائی تھی، آپ آگے نکل گئی تھی، یہ آج اس کا بدلہ ہو گیا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو بیوی کے جذبات کا کیسا خیال رکھا کرتے تھے، ان کی نوجوانی کا کیسے خیال رکھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ایسی طبیعت بنائی کہ ان کی نوجوانی کا بھی خیال رکھا اور خوش طبی بھی فرمائی تاکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زندگی آسان زندگی ہے، بہت اچھی زندگی ہے۔ آج کل ہم نے گھروں کو جہنم بنا دیا اسی وجہ سے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہم نے ہٹ کے زندگی گزارنا شروع کر دی ہے۔ باہر ہم مسکراتے رہتے ہیں، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو شیر کی طرح داخل ہوتے ہیں، ایسے شیر کی طرح دھاڑتے ہیں، بیوی بچوں کو ڈراتے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھیے کہ اپنی بیوی کے جذبات کا کیسا خیال رکھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے بیوی کو بلایا اور دوڑ کے لیے لے گئے اور دوڑ لگائی تاکہ اس سنت پہ عمل ہو جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی بیوی کو یہ بات بتائی اور پھر ان کو بھی جو نہ لے گئے اور جا کے دوڑ لگائی اسی طرح تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت مبارکہ پر بھی عمل ہو جائے۔ یہ تھے ہمارے اکابرین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک فرمایا کرتے تھے، اچھا انداز اختیار فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔